سطروں میں سطور میں ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں، وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ خارق عادت یا خلاف عادت، جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ حوالہ لکھیے، براہین احمدیہ، براہین احمدیہ حصہ 5 یعنی پنجم، روحانی خزائن جلد نمبر 21، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72۔ جی وہ یہ کیا ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72، ایک ہی صفحہ، یہی۔ اب میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو کرسی انصاف پر بٹھاتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص جج ہے، چیف جسٹس ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ضمیر سے اپنے سے پوچھ کر یہ فیصلہ دیجئے، ایک طرف آمینہ کے لال کے 3000 معجزات مرزا قادیانی بیان کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے 3 لاکھ اس سے بڑھتے ہوئے 10 لاکھ نشانات کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے معجزات مصطفیٰ کی تحقیر کی یا نہیں کی؟ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تحقیر کرنا مصطفیٰ کی تحقیر کرنا ہے، اور مصطفیٰ کی تحقیر کرنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تیسرا پہلو، جو اس نے بارگاہ محمدی میں گستاخی، بے ادبی اور بے باکی کا جو طریقہ اپنایا، وہ یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ یہ کیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو کسی بدبخت کا اپنے آپ کو عین محمد قرار دینا یہ حضور کی شان اقدس، حضور کی بارگاہ کی گستاخی ہے یا نہیں؟ گستاخی ہے نا؟ اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سنیے مرزا غلام قادیانی کا یہ قول۔ کہتا ہے، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی، یہ اللہ بھی ہے، یہ وحی اللہ بھی ہے، وحی اللہ
یہ وحی اللہ بھی ہے، کون سی؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں، اس وحی الہی میں میرا نام، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ حوالہ ایک غلطی کا ازالہ، چھوٹا سا کتابچہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 207۔ ایک غلطی کا ازالہ اس کتاب کا نام یا اس بکلیٹ کا نام مرزا غلام قادیانی نے اس لیے رکھا ہے کہ جیسے یہ مرزائی قادیانی اور مرزا کے پیروکاران آج جیسے پینترے بدلتے ہیں، اگر ان سے کوئی بات نہیں، ہم کوئی مرزا کو نبی تو رسول تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کو ولی مانتے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم اس کو رسول و نبی مانتے ہیں؟ تو یہ اس دور میں بھی یہ پینترے بدلتے تھے جب مرزا زندہ تھا۔ تو مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا، مجھے کہا کہ مجھ سے کسی غیر احمدی نے، کسی مسلمان نے یہ سوال کیا کہ تم مرزا کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا نہیں، ہم نبی تو رسول تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ مرزا غلام قادیانی نے پھر اپنی جماعت کے لوگوں سے، اپنے پیروکاروں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی ایک غلطی کو زائل کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت پوری جماعت کے اندر پھیل چکی ہے۔ چونکہ وہ اسے اپنی تقریر میں غلطی کا ازالہ کیا تھا کہ لوگ جو مجھے، میرے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، مسیح موعود کہتے ہیں یا مجدد وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہ میری جماعت اور ان لوگوں کی یہ غلطی ہے جو دوسروں کے سامنے، میرے منکرین کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے مرزا صاحب نے جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، تمہارا یہ جواب دینا ان کو یہ غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ رسول، نبی اور مرسل وغیرہ کے الفاظ تو کثرت کے ساتھ میری وحی میں میرے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ تو وہ جو ازالہ کیا اپنی جماعت کی غلطی کا بقول اس نے، تو اس تقریر کو جب انہوں نے چھاپا تو اس کا نام ایک غلطی کا ازالہ رکھا۔ یہ جو میں نے آپ کو اقتباس لکھوایا ہے یہ اسی ایک غلطی کے ازالہ میں سے، جس میں مرزا نے کہا کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی الہی، وحی اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول۔
یہ جو اس نے کہا کہ میرا نام محمد رکھا گیا رسول بھی، یہ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ بولیے۔ اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد ہوں، کیونکہ یہ آیا کریمہ نازل کس کی شان میں ہوئی ہے؟ کسی کو شک ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیا کریمہ ہے والذین معہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازل ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں نازل ہوئی۔ لیکن لعین قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی یہ وحی میری لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے۔ یہ جسارت ہے اس کی، یہ کھلا کھلا کفر ہے جو اس نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا۔ اب اسی بکلیٹ کا دوسرا حوالہ بھی لکھیے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بارہا بتلا چکا ہوں، یہ اپنی جماعت کی غلطی کو دور کر رہا ہے نا، اس جماعت کے لوگوں کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں میری جماعت والو اور میرے پیروکارو سنو، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ کس پارے سورت کی آیت ہے؟ کوئی حافظ قرآن؟ جی سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے وآخرین منہم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ وہ ہم نے اس کا 5واں پہلو پڑھا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور اپنے متعلق آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو کہتا ہے کہ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں، خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، اور مجھے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں
کہ خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ذل مانا سایہ، سایہ جس چیز کا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سایہ، وہ کہتا ہے وہ اسی اصل کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود کرا دیا گیا ہے۔ یہ خود محمد ہونے کا دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے کیا، یہی ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ صفحہ نمبر 212۔ اب لعین مردود عین محمد ہونے کا، خود محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کہتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو میری جماعت میں شامل ہو گئے، وہ اصحاب محمد بن گئے، وہ اصحاب محمد بن گئے۔ چنانچہ لکھتا ہے تیسرا والا، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا، رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا، کہتا کہ میرا وجود ہی وجود محمدی بن گیا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ
سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ حوالہ دیکھیے، خطبہ الہامیہ، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 258 اور 259۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 258 اور 259۔ اگلا حوالہ دیکھیے، 4۔ خدا تعالی نے آج سے 26 برس پہلے، خدا تعالی نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں، میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا۔ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا۔ حوالہ لکھیے، حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 502، صفحہ نمبر 502۔ اسی کتاب میں آگے لکھتا ہے، اگلا حوالہ اس کے بعد، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہی کتاب جو ہے تتمہ حقیقت الوحی، تتمہ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ 521، صفحہ 521۔ ایک شعر ہے مرزا غلام قادیانی کا، مرزا جی کہتے ہیں، منم مسیح زمان، منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم مسیح زمان
ومنم کلیم خدا منم محمد احمد منم محمد احمد کے مجتبی باشد. مجتبی باشد اس شعر میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح زماں بھی قرار دیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، کلیم خدا موسیٰ علیہ السلام بن گیا. اور پھر کیسی سٹپنی، ایک ہی جست لیتا ہے، کہتا ہے منم محمد و احمد کہ مجتبی باشد، کہ میں محمد اور احمد ہوں کہ جس کو منتخب کر لیا گیا. یہ آپ نے دیکھا تمام حوالہ جات میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جگہ پر خود کو محمد قرار دیا، محمد ہونے کا دعویٰ کیا، عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا. شعر کا حوالہ تریاق القلوب، تریاق القلوب اس کا صفحہ نمبر 6 ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134. روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134. اگلا پہلو مرزا غلام قادیانی یہ جو بھی ہم نے پڑھا اس میں تو اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مقام و مرتبہ میں فضیلت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کیا. چند حوالہ جات اس سے بات سماعت ہیں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا، ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی. دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے. اور مقدر تھا کہ
اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ خطبہ الہامیہ کتاب کا مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ کتاب کا حوالہ دیجیے، خطبہ الہامیہ اس کا صفحہ نمبر 193 ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 288۔ صفحہ نمبر 200۔ اسی خطبہ الہامیہ کا دوسرا حوالہ، مرزا غلام قادیانی کا دور ہے۔ مرزا جی لکھتے ہیں، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا، پہلی رات کا چاند حلال باریک کا نظر بھی نہیں آتا جلدی سے، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں، بدر ہو جائے۔ بدر کس کو کہتے ہیں؟ چودھویں کے ساتھ کہتا مقدر تھا کہ آخر زمانہ میں بدر ہو جائے، خدا تعالی کے حکم سے خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں، جس میں مرزا ہوا ہے، کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ اس کا صفحہ نمبر 275 تو پہلے والا حوالہ صفحہ نمبر۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجیے، فتح مکہ کو، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا تھا۔ کیا قرار دیا گیا تھا؟ فتح مبین قرار دیا گیا تھا۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ فتح مبین کا زمانہ حضور کے زمانے میں گزر چکا، یہ پیشن گوئی تھی، اور ابھی وہ جو لیظہر علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم پر اسلام کا غلبہ اور اسلام کا ظہور، اسلام کا تسلط اور اسلام کا غلبہ کی جو پیش گوئی تھی، کہتا ہے یہ باقی رہ گئی۔ فتح مبین کی پیش گوئی تو حضور کے زمانہ میں ہو گئی، لیکن جو اظہار علی الدین کلہ ہے، جو ادیان عالم پر اسلام کے غلبے کا اظہار کا جو تھا پیشن گوئی، کہتا کہ وہ پیشن گوئی ابھی باقی تھی، تو وہ پیش گوئی میرے زمانہ میں پوری ہوئی، اور میرے زمانہ میں اسلام دیگر یہاں پر غالب آ گیا۔ میرے زمانہ میں اسلام دیگر یہاں پر غالب آ گیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صراحتاً اہانت، گستاخی،
بے ادبی ہے کہ مرزا غلام قادیانی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مسعود کو، عہد ہمایوں کو فتح مبین تک محدود رکھتے ہوئے لے یظہرہ علی الدین کلہ کی عالمگیر پیشن گوئی کو، اسلام کے پیشن گوئی کو اپنے زمانے اور اپنے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرے زمانے میں ہوئی، گویا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اتنے بڑے غلبے کی پیشن گوئی تو پوری نہ ہو سکی جو میرے زمانے میں پوری ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے، اور پھر اس کو دوسرے انداز میں یہ بیان کرتا ہے کہ اسلام کا آغاز تو حلال کی صورت میں ہوا تھا کہ جیسے پہلی رات کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جو 14ویں کا چاند جو بدر ہوتا ہے اس کو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ہر آنکھ دیکھتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اسلام کا آغاز تو حلال کی صورت میں ہوا، جو آقا دو جہاں کا زمانہ نبوت ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ نبوت محمدیہ، اس کو حلال سے تشبیہ دے کر اپنے زمانے کو بدر سے تشبیہ دے کر گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ فضیلت ہے کہ ان کے دور میں اسلام کا آغاز ہوا تو وہ ایک حلال تھا جس کے انوار و برکات کو دیکھنا بھی مشکل تھا، اور میرے زمانے کے اندر اسلام جو ایک بدر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ جسارت، یہ جرأت کھلا کھلا کفر ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے برتری کا دعویٰ کر کے مرزا غلام قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکا ہے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت، بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، یعنی کہ ممکن نہیں تھا، غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی آیت، اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی، اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تاکہ
دوسرا فرض منصبی، تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین، تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا، اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا، سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرض کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی، ایسے زمانے میں پورا کیا، ایسے زمانے میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے، جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 263، حاشیہ پر ہے یہ بات۔ تحفہ گولڑویہ جی، یہ حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی تھی، بلکہ یوں کہ ایک ان کو دعوت دی تھی کہ میں سچا ہوں، مجھے مان لو۔ اس کا نام اس نے تحفہ گولڑویہ رکھا تھا، کتاب کا نام۔ مرزا غلام قادیانی جو ہم نے طویل اقتباس لکھا ہے، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ رسل و رسائل کے، یہ اشاعت کے ذرائع اتنے نہیں تھے جتنے میرے دور کے اندر ہے۔ کتابیں نہیں تھیں، پریس نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا جتنے میرے دور کے اندر ہیں۔ لہذا ان وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے حضور کے زمانہ اقدس میں دین جس کی اشاعت دور دور تک ہونی چاہیے تھی، ہدایت عام ہو جاتی، وہ نہ ہو سکی۔ میرے زمانے میں چونکہ یہ وسائل موجود ہیں، مجھے دستیاب ہیں زیادہ، میرے زمانے میں اسلام کی اشاعت بوجہ وسائل اشاعت دور دور تک ہو چکی ہے۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو کام اشاعت اسلام کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نہیں کر سکے، وہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے،
اسلام کی اشاعت، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ اور ہدایت کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے وہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ حضور سے برتری کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتری کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ حضور سے برتری کا دعویٰ، حضور سے افضل ہونے کا دعویٰ، کہ جو کام وہ نہ کر سکے وہ کام میں نے کر دکھایا۔ اگلا حوالہ لکھیے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا، یعنی چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو پھر بھی میرا انکار کرے گا؟ اپنے منکرین کو، اپنے مخالفوں کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قطع نظر اس کے جو اس نے یہ لغویات کہی ہیں ان کی تاریخی حیثیت کے ہوا یا نہ ہوا، قطع نظر اس چیز کے، یہ اس کا طریقے استدلال دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل اور برتر ثابت کرنے کے لیے کہہ یہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت، دنیا میں تشریف آوری کے وقت صرف چاند کو گرہن لگا تھا، اور میرے آمد کے وقت جناب چاند اور سورج دونوں کو لگا۔ یہ دلیل دینے کے بعد اب اپنے منکرین کو مخاطب کر کے کہتا کیا اب بھی تو میرا انکار کرے گا؟ کہ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ ان سے کیا ان کے موقع پر، آنے کے موقع پر، آمد کے موقع پر تو صرف چاند کو گرہن لگا، اور میری آمد کے وقت سورج چاند دونوں کو، تو میرا تو مرتبہ زیادہ ہے، لہذا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میرا انکار کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ لکھیے، اعجاز احمدی روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 183۔ بھائی نے چٹ بھیجی ہے کہ حضرت صاحب مرزا کی اتنی بکواس کرنے کے باوجود اس زمانہ میں کوئی مسلمان اسے قتل کرنے کے ارادہ سے آگے نہیں بڑا، وضاحت فرمائیں۔ روزانہ وضاحت کرتا ہوں کہ وہ برطانوی تاج برطانیہ کا نمک خواہ تھا، ایجنٹ تھا، اسے حکومتی سرپرستی حاصل تھی، قانونی سرپرستی حاصل تھی، جیسے آج سلیمان رشدی، تسلیمہ نسرین وغیرہ، شاطمان رسول بدبخت آج امریکہ اور یورپ کے پناہیں لیے بیٹھے ہیں، اس دور میں برطانیہ نے اس کو پناہ دی تھی۔ اور ذرا عقل سے بھی سوال کیجیے نا، اگر آج ہم لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے زمانے میں نہیں، آج اس کی بکواسات، اس کی ہزیات پڑھ کر، سن کر کے آج ہمیں اگر اتنا جوش و جذبہ آ رہا ہے، تو آج سے 5 صدی پہلے کے وہ مسلمان تو ہم سے علم عمل میں
اخلاقی اقدار میں لیکن چونکہ وہ برطانوی حکومت کے زیر نگرانی ہوتا تھا، ہر جگہ پہ اسے ایک سیکورٹی حاصل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی مسلمان کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ اس کو واصل جہنم کر سکتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جاتا، لیکن جس انداز سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور چار پائی پر کیا کہتے ہیں وہ جو دیوان، کیا ہوتا ہے دیوان ہوتی ہے جو پاؤں والی طرف جو ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی کہتے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. مرزا جی اس کے اوپر بیٹھے، اتنی نکاحت اتنی کمزوری ہو گئی تھی وہ خود ہل بھی نہیں سکتے تھے، لہذا اٹھا کر ان کو کسی دوسری جگہ پہ لے جانا مشکل ہوتا، تو وہیں پر ان کو وہ دیوان جو تھی دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی. حضرت صاحب گھسیٹ کر آگے ہو جاتے تھے، جب ان کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو وہاں پر وہ فارغ ہو جاتے. تو اسی انداز میں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹھے بیٹھے ہی غشی کا دورہ پڑا. کہتے کہ میں نے کہا ہوئے ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، تو میں جو ہی حضرت صاحب کے قریب ہوئی تو حضرت صاحب پہنچ چکے تھے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. تو یہ نشان عبرت بھی تو خدا نے بنانا تھا نا، وہ بھی تو دکھانا تھا نا کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے خود کو مدعی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. رب کائنات کی یہ حکمت تھی کہ اس کا ایسا عبرتناک انجام لوگوں کے سامنے آئے کہ لوگ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ لعنت کی پھٹکار اس پہ پڑتی رہے کہ نبی تھا تو نبی کی موت جو آئی ہے وہ کس حال میں آئی ہے اور کس مقام پر آئی ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کے کاموں کو ہم نہیں بندے، ہم نہیں جانتے اس کی حکمتیں کیا ہیں. یہ ہمارے علم، ہماری سوچ محدود ہے. وہ اللہ اپنی حکمتوں کو جاننے والا ہے. تو یہ عبرتناک انجام کیسے سامنے آتا ہے اگر کوئی مار دیتا تو. جی وعلیکم السلام. پانی ذرا گرم مکس کر دیں. معزز شرکا، آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے جس دریدہ ذہنی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے باکیاں اور گستاخیاں کی، اس سے مسلسل اس قسم کے دعووں کو سن کر کے مرزا غلام قادیانی کے پیروکاران اور اس کے ماننے والے اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا شروع ہو گئے اور آج کیا تک کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں. یا جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات سن لیجئے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 4 دن کی گفتگو میں بھی، آج بھی اور گزشتہ سالوں میں بھی غور کیا ہوگا کہ میں نے اپنی گفتگو میں کبھی بھی مرزا غلام احمد یا اس کی امت کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا.
کبھی آپ نے سنا پورے دروس کے اندر؟ اس لیے کہ امت ایک اصطلاح ہے، امت ایک اصطلاح ہے، ملت ایک اصطلاح ہے جو اللہ کے سچے برگزیدہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے سچے برگزیدہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ خاص ہے کہ فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت۔ اگر ہم مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو اس کی امت کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہمارے بعض احباب ہی نہیں اکثر احباب جو ہیں یہ بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ ادب کے دائرہ میں رہ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بے احتیاطی ہے۔ امت مرزیہ، مرزا غلام احمد کی امت، جب امت کہہ دیا تو پھر تو اس کو نبی تسلیم کر لیا، اس لیے کہ امت ایک اصطلاح ہے، امت ایک اصطلاح ہے، ملت ایک اصطلاح ہے۔ لیکن جو ملت کی اصطلاح ہے، جو ملت کی اصطلاح ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ کہ کفر ایک ہی ملت ہے۔ ملت جو ہے یہ کافر، غیر مسلم اور مسلمان ہر ایک یہ لفظ استعمال ہو سکتی ہے، اس طرح استعمال ہو سکتی ہے، لیکن امت کی اصطلاح جو ہے یہ بطور خاص کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اللہ کے سچے نبی کی قوم جس کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، ان کو بھیجا گیا ہو، ان کے لیے امت کی، امت موسوی، امت عیسوی، امت ابراہیمی، یہ ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو اس کا گروہ کہہ لو، اس کی جماعت کہہ لو، لیکن اس کے لیے امت کا لفظ استعمال کرنا مجھ طالب علم کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں، اپنی تقریر کے اندر بھی، اپنی تحریر کے اندر بھی، گفتگو کے اندر بھی ہمیشہ اس بات کا احتیاط کرتا ہوں، کبھی مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو امت مرزیہ نہیں کہتا۔ اس لیے آپ تمام احباب بھی جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں یہاں پر کورس میں اور مجھے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ اپنے دل و دماغ پر اس چیز کو لکھ لیجئے، کبھی بھی قادیانی گروہ، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کبھی بھی امت کہہ کر نہ پکاریں۔ وہ جھوٹا لعین دجال کذاب ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی جھوٹے لعین دجال اور کذاب ہیں۔ اس لیے یہ بے احتیاطی کبھی نہ کیا کریں، امت کہہ دیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے جب اصرار و تسلسل کے ساتھ دعوی نبوت کیا، اور پھر یہ دعوی نبوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ نہ صرف اس نے اپنے ناپاک اور نجس وجود کو وجود محمدی قرار دیا، بلکہ آگے بڑھتے بڑھتے اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل اور برتر قرار دیا۔ تو مرزا غلام قادیانی کے اس تسلسل کے ساتھ اس کے پیروکاروں، اس کے گروہ، اس کی جماعت کے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا کہ ہمارا مرزا جو ہے اس کی شان یہ ہے۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو چند اشعار قاضی ظہور الدین اکمل جو مرزا کی مدح لکھتا ہے وہ سناتا ہوں۔ اچھا جی،
ابھی میرے بعد انشاءاللہ العزیز مناظر ابن مناظر شیربیشہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد التواب صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا حیات مسیح کے موضوع پر خطاب ہوگا۔ فیصل آباد تشریف لا چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی تشریف آوری تک کہ میں گفتگو کو جاری رکھوں گا، انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب جو ہوگا حیات مسیح کے موضوع پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مناظر ابن مناظر، یا معلومات میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، یہ مولانا عبد التواب صدیقی آپ کے والد گرامی مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی خانوادہ صدیقیہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے فرد فرید حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان برصغیر بھر کے اندر سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جب عام علماء کسی بھی مسلک کے کسی بھی علماء و مشائخ میں سے کسی فرد کے ذہن میں بھی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، جس کو اس مرد قلندر نے اپنی روحانی بصیرت سے جان لیا اور مرزا غلام قادیانی کے پرپرزے جو اس نے اپنی تحریروں کے اندر جس کی اشارات دیے تھے، حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف جو سب سے پہلی آواز اٹھی، ابھی کوئی دعوے نہیں کیے تھے الہامات وغیرہ کے، کوئی دعوے نہیں کیے تھے، یہ شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا، اور انہوں نے تشت از بام کر دیا اس کے مستقبل کے آنے والے وقت میں اس کی سازشوں کو۔ حضرت مولانا عبد التواب صدیقی مدہ ذل العالی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اسی خاندان میں سے ہیں، خانوادہ صدیقی میں سے ہیں، جو آج حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کی پہرہ داری کے لیے آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور حیات مسیح کے موضوع پر اپنا عالمانہ اور محققانہ لیکچر، اپنا خطاب جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے تمام دوست احباب جو ہیں وہ تسلی سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ان قریب وہ تشریف لائیں گے، جو ہی وہ تشریف لائیں گے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تحفظ ناموس ختم نبوت کا یہ شرف جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق اور آپ کے خانوادہ کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ یہ محسوس میرے اپنے احساسات یہ ہیں کہ اللہ پاک نے مختص کر دیا ہے۔ وہ اسود انسی وغیرہ سے دور سے لے کر کے خود براہ راست سیدنا صدیق اکبر، اور پھر یہ جب فتنہ اٹھا تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا اس کی سرکوبی کے لیے، اس کی سازشوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کبھی علماء بالکل بے خبر تھے، کسی کی اس طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خانوادہ صدیقی ہی کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا، اور پھر وہ تاریخ ساز فیصلہ جو ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 1974 میں جب مرزا ناصر مرزا غلام قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا ناصر کی موجودگی میں اور صدر الدین لاہوری جماعت کے گروہ کے امیر کی موجودگی میں جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزا غلام قادیانی کی جماعت کو اور گروہ کو، لاہوری گروہ کو اور ربا گروہ کو
غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ صادر کیا اور آئینی اور دستوری فیصلہ صادر کیا تو یہ قرارداد غیر مسلم اقلیت قادیانی کو قرار دینے کی قرارداد پیش کرنے کا شرف بھی ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک لخت جگر اور جگر گوشہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہوگا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد مولانا نورانی نے پیش کی. اسی قرارداد کے نتیجہ میں یہ سارا کیس آگے چلا اور نتیجتاً احمدی قادیانی مرزائی جو تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اس ناپاک وجود کو ملت اسلامیہ امت محمدیہ کے پاک جسم سے کاٹ کر کے الگ کر دیا گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ 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 زندہ. اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ اعزاز تحفظ ختم نبوت کا یہ اس ہستی کے ساتھ کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا غار میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی جس نے ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے ان کی اولاد کے حق میں بھی یہ شرف لکھ دیا ہے قیامت تک جب کبھی جہاں کہیں گستاخان ختم نبوت پیدا ہوں گے تحفظ کرنے والا خانوادہ صدیق اکبر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شرف ہے. کیونکہ آج کا ہمارا ایک لیکچر جو تھا عقیدہ تحفظ ختم نبوت میں علماء حق کا کردار جو تھا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. چلو اس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا. باقی اگر آپ احباب کچھ تفصیلات دیکھنا چاہیں گے جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا آپ کو اس بھائی نے جو ابھی کتاب چھاپی ہے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس میں میرا ایک مضمون شامل ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے. میں نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں جب سے اس نے دعوے شروع کیے اور مرنے تک میں نے کتابوں کی ایک پوری فہرست دے دی ہے سال وائز سن وائز ترتیب کے ساتھ کہ کس سال میں کس عالم نے اس کے خلاف کتاب لکھی اور کب وہ چھپی. مرزا قادیانی نے کب کیا دعویٰ کیا کس نے کون سی کتاب لکھی کس مسئلے کے کس عالم نے لکھی. تو وہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ یہ اس کتاب کے اندر یہ جو ہے وہ فہرست جو ہے وہ موجود ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ آپ تمام دوست احباب جو ہے یہ کتاب اس خرید کر جائیں تاکہ اس بچے کی اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو. 10 روپے اس کا ہدیہ ہے. بتا یہ رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے اپنی نبوت کے تسلسل اور اصرار پر اس کے گروہ کے اندر جو عقیدہ جو تھا وہ پنپ گیا اور جس عقیدے نے جڑیں پختہ کر لی پکڑ لی. شکریہ. میں ابھی اس کے بعد کرتے ہیں. شیڈول کے مطابق کل ہے میرے شیڈول کے مطابق کل میری گفتگو ہے نا. کل کا سارا لیکچر جو ہے جب ایک بھائی نے چٹ دی ہے کہ رد قادیانی ہے تو اس کا طریقہ کار آج یہ جتنا ہو جاتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. کل کا پورا لیکچر اس پر ہوگا رد قادیانی ہے تو اس کا طریقہ کار. یہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ ابھی میں گفتگو کا آغاز میں حضرت تشریف لے آئیں اور بات درمیان میں رہ جائے اور بات مکمل نہ ہو پائے اور کل پھر موقع نہ مل سکے تو
کل کا پورا لیکچر جو ہے گفتگو جو اسی پر ہو جائے گی اگر آپ لوگ اتفاق کریں، اور آج جو ہے اس کو ہم کچھ قدر مکمل کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میں جس انداز سے آپ احباب کو یہ کروا رہا ہوں، محض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے شکریہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ جس منطقی اور سائنٹیفک انداز کے ساتھ میں نے اس کی یہ تقسیمات کی ہیں، اور یہ آپ کو پہلے اصول سمجھائے، اصول ایمانیات اور اصول اعمال کی جو ترتیبات میں نے قائم کی ہیں، یہ آج تک آپ قادیانیت کے رد میں لکھا گیا لٹریچر میں کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، الحمدللہ تعالی اس ترتیب کے ساتھ قادیانیت کا رد آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ جس انداز سے میں نے اس کو ایک ترتیب، عقلی ترتیب، منطقی ترتیب، سائنٹیفک ترتیب کے ساتھ جس انداز سے میں نے اس کو کیا ہے، اور میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم مرزا غلام قادیانی اس کے پیروکاروں کو کافر کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کافر نہیں کہتے، ان کے اصولوں کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اصول ایمانیات کو بھی سمجھایا، تفسیر کے ساتھ سمجھایا، تاکہ بات 2 + 2 = 4 کی طرح واضح ہوتی چلی جائے، تاکہ جس کے سامنے بات رکھی جائے اس کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یہ کیسے کافر بن گئے۔ تو چونکہ میں نے آپ احباب کے لیے پورا مہینہ یہ میں نے محنت کی ہے، یہ لکھا ہے، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف اپنے ہاتھ سے لکھا، کتابوں کو کھنگالا، یہ ساری بات تو مکمل نہیں ہوگی۔ ابھی آج ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 20-22 تک پہنچے، 22 تک 80 صفحات ہیں، یہ سارے کا سارا پلندہ بھی رہتا ہے، اور نشست صرف کل کی رہ گئی ہے، اور اصول ایمانیات میں سے صرف ابھی ہم ایمان بالرسالت کے حوالے سے گفتگو کر سکے ہیں، باقی رہ رہے ہیں۔ یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے ساتھ دیکھی جائے گی، ورنہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ جو ہیں ساتھ کریں۔ اگر میں زندگی نہ ہوئی اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو میری دعا بخشش کی کر دیجیے، کیا معلوم زندگی کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ تھوڑا سا مکمل کر دوں، کل انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو پھر ہم کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور وہ جو ہے وہ کر لیں گے، اگر وقت بچا تو اس کا آگے تھوڑا سا چلا لیں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید جس کا نام قاضی ظہور الدین ہے، ابھی تشریح مقصد نہیں تشریح ہے، قاضی ظہور الدین اکمل، قاضی ظہور الدین اکمل مرزا غلام قادیانی کی، مرزا غلام قادیانی کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے، ایک نظم ہے، لکھتا ہے، اپنا ایمان عزیزو اس زمان میں، اپنا ایمان، اپنا امام اپنا عزیزو اس زمان میں، امام اپنا عزیزو اس زمان میں، غلام احمد ہوا دار الامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، امام اپنا عزیزو اس زمان میں، غلام احمد ہوا دار الامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مقام اس کا ہے گویا لا مقام میں،
جب یہ نظم اس نے قاضی ظہور نے پڑھی تھی تو مرزا غلام قادیانی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. جب یہ نظم اس نے پڑھی تھی مدح جلسے میں تو مرزا غلام قادیانی بنفس نفیس جلسے میں موجود تھا, بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف اشارے کر کر کے وہ پڑھتا تھا. کہتا تھا غلام احمد ہے عرش رب اکبر, مکان اس کا ہے گویا لا مقام ہے. غلام احمد رسول اللہ برحق, نعوذ باللہ من ذالک. غلام احمد رسول اللہ ہے برحق, شرف پایا ہے نوع انس و جان میں